اللہ سے دور ہوگا. ہم کھانا نہیں چھوڑیں گے, جو چاہے کھائیں گے, جو چاہے پہنیں گے. نہ ہم فرض چھوڑنے تیار ہیں, نہ سنت چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم نفل چھوڑنے تیار ہیں, نہ ہم ہندوستان چھوڑنے تیار ہیں. یہ ملک ارے زور سے بولو. ارے 3 گولیاں کھایا, 70 مرتبہ چاقو تلواروں سے مارے, کیا آواز میں کمزوری ہے؟ پھر تمہاری آواز میں کمزوری کیوں ہے؟ یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک میرا تھا, میرا ہے, میرا رہے گا. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے. ڈرنے یا گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے. خالی ایک جملہ بولا, جیسا میری بہن بولی, میں بھی ایک ہی جملہ بولا. یوگی یوپی آ رہا, صرف اتنا ہی بولا نا. ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے, صدر کا حکم باقی ہے, جاؤ بولنا باقی ہے. صرف کہا یوپی آ رہا ہوں, چلو گے. مجھے حیرت ہوئی, صرف امتیاز جلیل صاحب آپ میڈیا سے پہلے تعلق رکھتے, صحافت سے, میں نے دیکھا آج تک پہ 68 ملین ویوز ہوئے ہیں. صرف کس میں؟ یوپی آ رہا. دیکھیں الحمدللہ کیا اہمیت ہے, کیا طاقت ہے کہ اس طاقت, اس اہمیت کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کے ہندوستان کی سب سے بڑی پرانی جو اب کمزور ہو گئی اس کا پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے ہوشیار, اس کو نہیں آنے دیں, نہیں آنے دیں. تم کون نہیں آنے دینے والے؟ آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہوں. دستور نے حق دیا ہے, کہیں پہ بھی گھوم سکتا ہوں, کہیں پہ بھی جا سکتا ہوں, کہیں پہ بھی کچھ بھی کھا سکتا ہوں, کہیں پر بھی کچھ بھی پہن سکتا ہوں. دستور کے دائرے میں رہ کے کچھ بھی بول سکتا ہوں. اب تو توبہ کر رہے ہوں گے, میں بول رہا ہوں توبہ کر رہے ہوں گے, سب پورے بول دیے ہوں گے. آئندہ اس بات کا خاص خیال رکھنا کہ ہندوستان کی کوئی بھی الیکشن کی پولنگ کا ڈیٹ 15 نہ ہو. اب دیکھ لو کوئی الیکشن 15 تاریخ کو نہیں ہے. کوئی بھی کتنی بھی پلاننگ کر لو, اللہ از دا بگیسٹ پلانر. تم ختم کرنا چاہ رہے تھے, اللہ آپ کو مانو, اللہ 2 مرتبہ مسکراتا, اللہ 2 مرتبہ مسکراتا. ایک اس وقت جب
دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے، دنیا کسی کو نیچا گرانا چاہتی ہے اور اللہ کسی کو اٹھانا چاہتا ہے، ایک اس مطلب۔ دوسرا اس وقت جب اللہ کسی کو نیچے گرانا چاہتا ہے اور دنیا اس کو اٹھانا چاہتی ہے تو اللہ اس وقت بھی مسکراتا ہے۔ یہ لوگ مجلس کو گرانا چاہ رہے تھے اور اللہ مسکرا رہا، اللہ مسکرا رہا۔ یاد رکھ لو، اللہ کے ہم محتاج، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ جماعت کے ہم محتاج ہیں، جماعت کسی کی محتاج نہیں۔ عبد الواحد اویسی نہیں، سالار ملت نہیں، کل کو اسد الدین اویسی، اکبر الدین اویسی، امتیاز جلیل یا پھر ہمارے بہار کے اختر الایمان نہیں رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے، لیکن جماعت کا کام، اللہ کا کام ہمارے لیے رکنے والا نہیں ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج ہے۔ سمجھو، شخصیتیں آتی رہیں گی، جاتی رہیں گی، جماعت قائم و دائم، جماعت رہے گی۔ کل کو ہم نہیں تو اللہ ایک نہیں 1000 اکبر اویسی کو پیدا کر لے گا۔ اسد الدین اویسی نہیں تو اللہ 1,00,000 اسد الدین اویسی کو پیدا کر دے گا۔ اللہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ خدا را اللہ دولت دے کے بھی آزماتا ہے تو دولت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ عزت دے کر بھی آزماتا ہے تو عزت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ طاقت دے کر بھی آزماتا ہے تو طاقت چھین کر بھی آزماتا ہے، اللہ منصب دے کر بھی آزماتا ہے تو منصب کھینچ کر بھی آزماتا ہے۔ یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے، یاد رکھو، یہ کامیابی اللہ کی آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں شاید آپ کہیں گے کہ اکبر اویسی دیوانہ ہو، پاگل ہو گیا کہیں، مگر میں کہہ رہا ہوں اگر یہاں بیٹھے لوگ اللہ کی آزمائش میں اگر کامیاب ہو جائیں گے، اس کامیابی کی آزمائش میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، تو میری نظریں دیکھ رہی ہیں جو آج کے کارپوریٹر ہیں یہ کل کے ایم ایل ایز ہوں گے، کل کے ایم ایل ایز پرسوں کے ایم پیز ہوں گے، پرسوں کے ایم پیز ترسوں کے منسٹر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ سمجھو میری اس بات کو، یہ کامیابی آزمائش ہے۔ اقتدار کے نشے میں دھت ہو کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے نہ چلو، ثابت قدمی کے ساتھ چلو، مضبوطی کے ساتھ چلو، اپنے رائے دہندگان کے درد کو سمجھو، اس کے دکھ میں شامل رہو، اس کی آواز بنو، اس کی فریاد کو سنو۔ کچھ نہیں کر سکتے تو میری ایک نصیحت گاٹ باندھ کے لکھ لو، ہم ہر کام عوام کا نہیں کرا سکتے، ہم ہر کام تو نہیں کر سکتے، بے شک میں بھی ہر کام نہیں کر سکتا، کتنا بھی کرو بہت کچھ چھوٹ جاتا، مگر عوام سمجھتی ہے ایم ایل اے کچھ بھی کر سکتے، کارپوریٹرز کچھ بھی کر سکتے، ایم پی صاحب سب کچھ کر سکتے۔ ارے ہمارے بھی حدود ہیں، آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرو، کام نہیں کر سکتے تب بھی عوام کو سنو، سنو، یاد رکھ رہے، سمجھ رہے میری بات کو، کام نہیں کر سکتے تب بھی سنو،
کم از کم اس فریادی کے دل کو ٹھنڈک تو پہنچ جائے گی کہ میں نے اپنے نمائندے کو بیان تو کر دیا، دکھ کا اظہار تو کر دیا، تکلیف تو بیان کر دی، اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ افسوس عوامی نمائندوں کے پاس سننے کی بھی فرصت نہیں۔